کیا پاکستانی قدامت پسند ہیں؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی عظمت صاحب۔ لوگوں کی انگلیاں گٹار پہ ناچتی ہیں لیکن گٹار علی عظمت کی انگلیوں پہ ناچتا ہے۔ بڑا آپ نے عجیب سا ایک موازنہ کیا، لیکن جنون کے لیڈ ووکلسٹ سے سوشل سرکس اور کلیش اینڈ فوک تک کے سولو البمز کے مسافر علی عظمت نرے گلوکار اور گٹارسٹ نہیں ہیں، بلکہ سیاست و سماج کے بارے میں اپنا ایک منفرد نظریہ بلکہ نظریات رکھتے ہیں۔ نظریات بہت سارے۔ جبکہ اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر عاصم سجاد صاحب۔ جس طرح گٹار اور علی عظمت لازم و ملزوم ہے، اسی طرح سوشل سائنسز اور عاصم سجاد کا ساتھ ہے۔ یہ ملک جہاں روز بروز سنجیدگی سے مسائل پرکھنے کا فقدان ہو رہا ہے، عاصم سجاد سنجیدہ سوشل سائنٹسٹ کے اقلیتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ عاصم صاحب، آپ نے انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی سروے رپورٹ کا خلاصہ سنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہوا میں معلق ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہمارا مقصد کلیئر ہے؟ اول تو تھوڑا سا آپ کو بور کروں، ہمیشہ یعنی کہ ایک میتھڈ کے حوالے سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس حد تک ایک نمائندہ سروے تھا اور کس حد تک جو آپ پرسنٹیجز ہمیں بتا رہے تھے وہ واقعی ایک نمائندہ پرسنٹیجز تھے، یہ اس سے قطع نظر۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے سوچنے پر، ہمیں مطلب ضرور اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں پاکستانی سماج، تو یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ پاکستانی سماج کے اندر بھی بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں۔ تو یہ مطلب ایک کیویاٹ ہے کہ جب ہم ایسے سرویز کے بارے میں، لیکن مجموعی طور پر یہ جو ایک آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ سماج کے اندر جو مذہبی رجحانات ہیں وہ بہت پچھلے کم از کم 20-25 سال کے عرصے میں بڑے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس پر ہمیں شاید اس سروے میں غور ہوا ہو یا نہیں، لیکن ہمیں جس پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ظاہری طور پر مذہبی رجحانات بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو کنسرویٹزم آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے حجاب کی بات کی، یا زیادہ یعنی کہ ریچولز پر زیادہ فوکس کرنا۔ لیکن جو ہمارے سماجی تعلقات ہیں، جو ہمارا سوشل ایکسچینج ہے، جو سیاست کا جو بنیادی ہم دیکھتے ہیں کہ جو حاوی ایک طریقہ ہے، اس میں کیا مذہب کا مطلب عملی کوئی عمل دخل ہے، یا وہ ایک ظاہری ہے، یہ نعرے کی حد تک ہے، لیجیٹمیسی کا ایک ذریعہ ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پہ شاید ایسے سرویز میں کچھ زیادہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے نزدیک اہم پہلو ہیں جس پر ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو اہم ایشو ہے، خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور کے بعد، کہ ضیاء دور میں بہت زیادہ زور دیا گیا اس بات پہ، یہی ریچولز پر، کہ ہم ظاہری طور پر مذہبی ہوں، اپنے مذہبی ہونے کا ثبوت دیں، لیکن عملی طور پر جو سیاست میں، سماج کے اندر میں نے جو محسوس کیا کہ مجھے منافقت پھیلتی ہوئی نظر آئی ہے، اور ہمارے ہاں بہت یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا ایک طرف نعرہ ضرور لگایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام جو ہے نا ہم درست اور جائز سمجھتے ہیں، جو کہ اگر آپ کوئی اخلاقی حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی مذہب یا کوئی اور نظریے میں ان کو ٹھیک یا صحیح نہیں قرار دیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے علی عظمت، آپ نے بھی آئی پی ایس کی رپورٹ کا خلاصہ سنا ڈاکٹر صاحب کی طرح۔ آپ خود کو یہ جو رپورٹ میں پورٹرے کی گئی ہے اکثریت، اس کا حصہ سمجھتے ہیں یا آپ کوئی الگ تھلگ آدمی ہے؟ میرے خیال سے کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو اپنا پروفیسر صاحب نے جو بھی بات کی ہے کہ یہ بڑی ڈائنامک سوسائٹی ہے پاکستان سے، میری طرح کے اوباش قسم کے لوگ بھی گھومتے ہیں اور مذہبی لوگ بھی ہیں، یعنی کہ صوفی تھاٹ بھی پائی جاتی ہے، ہر قسم کی تھاٹ پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا سمیت پوری دنیا کے میڈیا کے اندر ایک ڈیمونائزیشن آف اسلام کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ساتھ ساتھ ڈیمونائزیشن آف پاکستان کی جا رہی ہے۔ اس کے ایک دو چار مقاصد ہیں، مطلب لوکل میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور میرا خیال سے کہ لوکل میڈیا جو ہے وہ زیادہ گنہگار ہے اس بات کا، کیونکہ ویسٹرن میڈیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ بھی لکھ دیا یا کچھ بھی کہہ دیا، اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں۔ ڈیمونائزیشن کیا کی جا رہی ہے؟ ڈیمونائزیشن یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں روز ہر دوسرے تیسرے مہینے انگلینڈ کے اندر 5 پاکستانی اسٹوڈنٹ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ان کو پکڑ لے جاتے ہیں کہ جی بم پھاڑنے لگے تھے، یہ کرنے لگے تھے، وہ کرنے تھے۔ 2 ہفتے کے بعد میں لوکل میڈیا کی بات میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ لوکل میڈیا بھی تو اس فائر کو فیول کر رہا ہے نا۔
تو آپ یہ لوکل میڈیا بھی اسی نیکسس کا حصہ ہے. یہ جو اگر آپ 24/7 لے کے آ گئے ہیں, یہ انگریزی اور وہ یہ جو نیوز کا ایک دم طوفان آیا ہے پاکستان میں آج سے 8-10 سال آپ نے کہا لوکل میڈیا مذہب کے ڈیمونائز کر رہا ہے, میں اس کی کچھ مثالیں جاننا بالکل اس کی بھی مثالیں میں آپ کو دوں گا, لیکن میں جو آپ کو پہلے آپ کو ایک بڑے ایجنڈا سے لے کے آتا ہوں پاکستان کی طرف. چھوٹے ایجنڈے پہ آ جائیں. چھوٹے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ پوری دنیا کے اندر ایک یہ لہر دوڑی ہے جس میں ڈیمونائزیشن ہے. اس میں پاکستان سر فہرست ہے کیونکہ وہ امریکہ کے اور مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آئے اور یہ جو سول وار ہے پاکستان کے اندر لے کے آئے. سر ایک دو مثالیں تو دیں کہ مذہب کو میڈیا ڈیمونائز کر رہا ہے, لوکل میڈیا بالکل کر رہے ہیں ڈیمونائز. دیکھیں جی اب سب سے پہلے تو لال مسجد کا آپ لے لیں, اب لال مسجد کا اس میں آپ کے پول میں بھی آیا ہے. سب سے بڑی بات اس میں یہ آئی کہ جی آدھے لوگوں نے کہا کہ جی ہم خلاف ہیں, آدھے لوگ کہ جی ہم وہاں جب بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ٹی وی نیوز پہ دکھا رہے تھے کہ جی مولوی اندر گھسے میں اور بچے انہوں نے ڈھال بنا کے بیٹھے اور ہم کہہ رہے تھے جی ان کو سب کو مار دو. یہ میں بذات خود اور ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ بیٹھے تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ نکالیں جی ان کو باہر اور مارے. یہ کون ہوتے ہیں؟ اسلام کے ٹھیکیدار. ٹھیک ہے جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی. وہ کیا لال مسجد کا جو سانحہ تھا, سانحہ میں اس کو کہوں گا, وہ کیا ٹیلر میڈ نہیں تھا ویسٹرن میڈیا کے لیے ٹو شو them to their own public کہ جی ہمارے یہ دیکھیں جی سینٹرل دارالحکومت وہ کریٹ کس نے کیا؟ میڈیا کے کیمروں نے کریٹ کیا یا پرویز مشرف؟ پرویز مشرف جو تھا وہ تو ایک خدا ایک وکٹم تھا اس پوری کنسپیریسی کا, اور جس طرح کہ ہم پورا پاکستان اس وقت ایک وکٹم ہے. علی عظمت صاحب ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آپ کے چونکہ لاکھوں پرستار ہیں, لہٰذا وہی جاننا چاہتے ہیں کہ علی عظمت جو اپنے گیتوں میں بلے شاہ کی بات کرتا ہے, اقبال کے پیچھے جاتا ہے, اس کی چادر لپیٹ لیتا ہے, کبھی بم دھماکوں اور سماجی مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے, کبھی بے نظیر کا شیدائی ہوتا ہے, پھر پرویز مشرف کا دیوانہ ہو جاتا ہے, پھر زید حامد کے پیچھے چل پڑتا ہے. کیا یہ وہ ٹپیکل ایٹیچیوڈ نہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں؟ آپ کے اقبال پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے نظیر کو کبھی بھی ہم نے, جب بے نظیر پاکستان میں آئی تو ہم 88 کا ٹائم تھا, ہم 17-18 سال کے تھے. ٹھیک ہے, ضیاء کے ٹائم سے گزر کے آئے تھے ہم لوگ, کالجوں میں سے نکل کے آئے تھے, ایک نئی لہر دوڑائی گئی. وہی سملرلی میڈیا, ہم کون ہیں, ہمیں کیا پتا کہ انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہے 17 سال کے بچے تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں جی جمہوریت آ گئی ہے. جمہوریت سے, میری بات سن لینا پہلے, جمہوریت سب سے اچھی چیز ہے, جمہوریت آ رہی ہے. 13 سال کے مارشل لاء کے بعد جمہوریت آ رہی ہے, جمہوریت آئے گی تو کیا ملے گا؟ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ملے گا, تو یہ ملے گا, وہ ملے گا, ٹی وی آ جائے گا, سب کچھ کھل جائے گا, یہ ہو جائے گا. ہم نے کہا ہاں ہم جمہوریت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں تو اس وقت بعد میں آ کے پتہ چلتی ہے نا 20 سال کے بعد کیا جمہوریت ہمارے لیے بہتر تھی. پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے, پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے کیونکہ جمہوریت ہمیں کچھ نہیں دیا. پھر ہم نے کہا کہ ملٹری کو لے کے آئے. جی بالکل, کہا کہ ملٹری کو لے کے آئے کیونکہ یہ چور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو چوری کر رہے ہیں کھلے عام چاقو آ کے کمر میں آ کے مارتے ہیں, تو یہ نہیں چل سکتا اس طرح. کم از کم کوئی چیکس اور بیلنسز